بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سی این این اردو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمران صاحب, سینئر صحافی ہیں. حافظ صاحب, آج ہم بات کریں گے جنگ کے موضوع پہ. تو جنگ میں ایک نیا موڑ آیا ہے. ایک تو حافظ صاحب برطانوی وزیر اعظم کا ایک بار پھر دو ٹوک اعلان ہے, جو ابھی بھی خبر بریک ہوئی ہے کہ ایران جنگ ہماری نہیں, کسی صورت نہیں شامل ہوں گے. اور دوسرا, نیٹو آبنائے ہرمز میں کارروائی کے لیے تیار کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ فرانسیسی عہدیداروں یعنی کہ اتحادی چھوڑ رہے ہیں. اور ٹرمپ کا ایک نیا دعویٰ ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست ایران نے کی ہے. یہ ٹرمپ نے اب دعویٰ کیا ہے. ٹرمپ روزانہ کوئی نیا دعویٰ کرتا ہے, لیکن خطے میں صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ مزید لمبی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. بار بار ان کے جو جریدے میں ہے نا, یہ آج خبریں چلی ہیں کہ 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا عاطف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ صورتحال اب اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ جو امریکہ کے لیے خاص طور پر ٹرمپ کے لیے اب گنجائش نہیں رہی مزید آگے بڑھنے کی یا مزید اس کو جنگ کو طول دینے کی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس گھیرے میں لے کر جن ایپسٹن فائل کے شکنجے میں لا کر, اور دوسرا اب گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل نے جب ٹرمپ کو آگے ایک گھیرے میں لے کے جنگ شروع کروائی ہے, تو اسی لیے جو نیٹو اور دوسرے ممالک نے کہا کہ یہ ہماری جنگ تو نہیں ہے, آپ لڑیں. اور جو امریکہ اور اسرائیل کا جو پلان تھا نا ٹرمپ اور یاہو کا, وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب جنگ میں کودیں گے تو لامحالہ ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک کی بیسس کے اوپر جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں پہ حملہ کرے گا, اور یہ پھر اس کے بعد آپس میں لڑ پڑیں گے, اور پھر ہم اس کے بعد جنگ سے نکل جائیں گے. جب یہ آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں گے تو اس کے بعد آگے گریٹر اسرائیل کا ایک جو آگے چلائیں گے اس معاملے کو. لیکن وہ سارا الٹو ہو گیا, وہ پلان ناکام ہو گیا, اور اس کے بعد اب وہ دونوں پھنس چکے ہیں بڑے شدید ترین انداز میں. اسرائیل کی بڑی بری حالت ہے, اور ابھی دوبارہ سے اس کو اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت عرصہ درکار ہوگا. اچھا, باقی رہی ایران کی بات, دیکھیں وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. آج بھی جو ہے وہ کلسٹر بم جو تھے وہ پھینکے ہیں. اس کے بعد سب سے غالباً 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو اصفہان کے اوپر جو گرا ہے. اصفہان بڑا خوبصورت اور بڑا قدیم جو شہر ہے ان کا ایران کا, وہاں پہ گرائے ہیں. تو اب وہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ باولا کتا جیسے, مطلب ایک پڑ جاتا ہے جب وہ اس کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ چیختا ہے, چلاتا ہے. دیکھیں اب کبھی جرمنی کو ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے انکار کر دیا, اب انہوں کہہ رہے ہیں جی خود تیل لے لو جا کے. پہلے کہتا تھا میں 1 منٹ میں جاؤں گا اپنا ہرمز کھلوا دوں گا. تو کہاں پہ وہ گیدڑ بھبکیاں اور سارا کچھ. یہ عملی طور پہ دیکھیں, میں آپ کو سروے بتا دوں, اس 64-65% جو امریکنز ہیں وہ ٹرمپ پر اعتماد ہی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ اس نے بلا جواز شروع کی ہے. جو یہ اسرائیل کی جنگ تھی یہ خود کود پڑے, اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو دفاعی اخراجات میں لگائے جا رہے ہیں یہ ٹرمپ صاحب. تو یہ ساری صورتحال, اور جس طریقے سے اپنے اتحادی وہاں پہ خلیجی ممالک ہیں, جیسے MBS کے خلاف جس طریقے سے حد تک امیز بیان دیا, میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت وہ ایک جیسے ہو جاتا ہے نا ایک نیم پاگل سا شخص جو ہوتا ہے, اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہا ہے. ایک بیان دیتا ہے اس کے بعد دوسرا چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ آئندہ اس طریقے سے ہم پر حملہ نہیں کریں گے. کیونکہ پہلے جتنے بھی ان کے بیانات ہیں اس سے تقریباً 10 منٹ بعد ان کا بیان اور چینج ہو جاتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں جنگ نہیں ہے, پھر اس کے بعد جی وہ جزیرہ خالق پر ہم نے قبضہ کرنا, جی میرینز اتارنے لگے ہیں. کہاں میرینز؟ وہ تو چاہ رہے ہیں ایرانی کہ آئیں یہ ان کے اوپر زمینی لڑائی کر کے تو دیکھیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اللہ خیر کرے اس خطے کے اوپر, کیونکہ جب 1945 میں جاپان بات نہیں مان رہا تھا تو امریکہ نے وہاں پہ ایٹم بم گرا دیا تھا. اور وہ اب صورتحال سیم وہی ہے کہ ایران بات نہیں مان رہا اور اس کے پاس چارہ نہیں ہے کوئی بھی ابھی. میرا اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی ایٹمی جو وہ بم اگر گرائے امریکہ, تو کیونکہ اسے بعید کچھ نہیں نا ہے. مطلب وہ تو بیٹھا ہوا ہے اتنی دور, اس کے اوپر تو تابکاری کے اثرات آنے نہیں ہیں.
ताबकारी के असरात आने या फिर उसने कहना कि ना खेडांगे तो ना खेडन देना। लेकिन हाफ़िज़ साहब मैं आपकी बात काट दूं, ये बता दूं कि जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम मारा था ना, उस वक्त अमेरिका एटमी ताकत था सिर्फ। अब इस खित्ते में आप देख लें, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, भारत, शुमाली कोरिया, इसराइल, 6 ताकतें बनती हैं एटमी। ये तो पूरी दुनिया उजड़ कर रह जाएगी अगर इन्होंने ऐसी कोई हिमाकत की। मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब को और उनके जो रफ़क़ाए कार हैं उनको बड़े होश के नाखून लेने चाहिए, और इस खित्ते में जो एटम बम गिराने के या इस तरह के बयानात देने के और इतने इतने वो पाउंड वज़नी बम गिराने के बाद, तो ये जो कत्ले आम है इसको बंद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि सबसे जो बदकिस्मती की बात है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं इसमें वो चुप साध के बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई भी आगे आके नहीं आ रहा सिवाय को 3-4 ममालिक के जो अमन की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें सर फहरिस्त है। बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी थी इस दफ़ा पाकिस्तान की कि बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किए मामलात को और जंग को अपने एरिया में आने से रोका है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। ट्रंप को चाहिए कि अब बहुत हो गई, अब अपनी खिफत मिटाने के लिए ये इस तरह की जो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसको तबाह, क्योंकि उसके जो जितने भी ख्वाहिशात थी इसराइल की, अमेरिका की, वो पूरी नहीं ना होनी है, क्योंकि वो ना तो अफ़गानिस्तान है ईरान, ना मतलब उनकी प्रॉक्सीज हैं, उनके अपने मामलात हैं, उनके पास दिफाई साजो सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, इतने मिसाइल पड़े हुए। वो कहता है जी मैं तो तकरीबन को 2 साल लड़ लूँ, इतना मेरे पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। तो ये फिर कैसे करेंगे? देखें उनकी टॉप क़यादत ख़त्म होगी, फिर भी वो खड़े हैं डट के, तो ऐसी कौम के साथ कैसे आप जीत सकते हैं? यानी आप आखिर में वही बात है कि आप साहब का जो खुलासा है वो यही है कि अमेरिका चूँकि नाकाम हो चुका है, इसको अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए, अपनी गलती तस्लीम करते हुए इसे अमन की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।